کہانی ایک جادوئی وادی کی ہے جہاں پر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ شبنم کے قطرے پھولوں پر ایسے جلملاتے ہیں جیسے کسی پری نے ہیرے نچھاور کر دیے ہوں۔ اس وادی کا نام چمن گل تھا۔ یہاں کی سب سے حسین شہد تھی شبنم کا تاج۔ یہ ایک جادوئی تاج تھا جو ہر 100 سال بعد اس لڑکی کے سر پر رکھا جاتا جو سب سے زیادہ نیک، بہادر اور سچ بولنے والی ہو۔ یہ تاج کسی انسان نے نہیں بلکہ قدرت نے بنایا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی لڑکی تاج پہنتی ہے اس کے دل میں نہ کبھی غرور آتا نہ نفرت، وہ صرف محبت، خلوص اور ہمدردی پھیلاتی۔ وادی چمن گل کے کنارے پر ایک معمولی سی جھونپڑی میں ایک یتیم لڑکی رہتی تھی جس کا نام گل رخ تھا۔ وہ اپنی بیمار نانی کے ساتھ رہتی جو اسے روز کہانیاں سنایا کرتی تھیں، خاص طور پر شبنم کے تاج کی۔ گل رخ ایک سادہ مزاج، نرم دل اور کام میں چست لڑکی تھی۔ وہ روز صبح اٹھ کر نانی کی دوا کے لیے جنگل سے جڑی بوٹیاں لاتی، پرندوں کو دانا ڈالتی اور قریبی گاؤں کے بچوں کو مفت پڑھاتی، لیکن اس کے دل میں کبھی تاج پانے کی خواہش نہ جاگی۔ وہ جو کچھ بھی کرتی دل سے کرتی۔ ایک دن وادی کے بزرگ اور جادوئی محافظ، جنہیں سب بابا نور کہتے تھے، اعلان کرنے لگے 100 سال پورے ہو چکے ہیں۔ شبنم کا تاج آج رات چاندنی کی روشنی میں ایک نئی وارث کے سر پر رکھا جائے گا۔ وارث وہی ہوگی جو دل کی سچی، نیت کی صاف اور عمل کی پاک ہوگی۔ سب لڑکیاں چبوترے پر جمع ہوئیں۔ تمام وادی میں ہلچل مچ گئی۔ ہر ماں اپنی بیٹی کو سنوارنے لگی۔ ہر لڑکی اپنے لباس، زیور اور حسن کو نکھارنے میں لگ گئی، لیکن صرف گل رخ تھی جس نے ویسے ہی معمول کے مطابق کام کیا۔ نانی کے لیے دعا لائی، گاؤں کے بچوں کو پڑھایا اور اپنے لباس میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ شام ہوئی، تمام لڑکیاں چاندنی چبوترے پر قطار میں کھڑی ہوئیں۔ ان میں امیر زادیاں، رئیس زادیاں اور بادشاہوں کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ ان کے کپڑے، زیورات جگمگا رہے تھے اور چہروں پر اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ غرور بھی تھا۔ آخر میں گل رخ آئی، سادہ لباس، بغیر زیور، لیکن چہرے پر سکون اور آنکھوں میں روشنی تھی۔ بابا نور نے اپنے ہاتھ میں ایک ستارے جیسا پتھر اٹھایا ہوا تھا جو سچ اور جھوٹ کی پہچان کر سکتا تھا۔ ایک ایک کر کے لڑکی کے قریب جا کر وہ اس پتھر کو بلند کرتے۔ اگر دل صاف نہ ہوتا تو پتھر مدھم پڑ جاتا۔ کئی لڑکیاں ناکام ہوئیں۔ جب بابا گل رخ کے قریب پہنچے تو پتھر ایک دم سے چمک اٹھا جیسے سورج کے دل سے نکلی ہوئی کرن ہو۔ ساری وادی روشن ہو گئی اور آسمان سے شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند ٹپکنے لگے۔ اسی لمحے آسمان سے ایک نورانی پری اتری جس کے ہاتھ میں وہ تاج تھا، شبنم سے بنا ہوا، چاندنی میں ڈوبا، ہیرے اور موتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پری نے کہا، یہ ہے وہ دل جسے شبنم کا تاج قبول ہے۔ اس لڑکی نے بغیر کسی لالچ، غرور یا شہرت کے دوسروں کی خدمت کی۔ اس نے کبھی شہرت کی خواہش نہیں کی بلکہ شہرت اس کے پیچھے آئی۔ یہاں پر سب کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمک اٹھیں، لیکن کچھ دلوں میں جلن بھی ہوئی۔ مگر گل رخ نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا اور کہا، اگر کوئی ایک نیکی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے تو ہم سب مل کر نئی دنیا بنا سکتے ہیں۔ شبنم کا تاج صرف میرے سر پر نہیں، یہ ہم سب کی نیکیوں کا عکس ہے۔ تب بابا نور نے اعلان کیا، گل رخ نہ صرف اس وادی کی ملکہ ہے بلکہ اس کی روشنی تمام دنیا کو چھوئے گی۔ گل رخ نے تاج پہنا لیکن اس کی سادگی، عاجزی اور نرمی میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس نے نانی کے علاج کے لیے ایک دواخانہ بنوایا اور بچوں کی تعلیم کے لیے ایک اسکول بنوایا اور ہر وادی میں پیغام بھجوایا، محبت، خلوص اور سچائی ہی سب سے بڑا تاج ہے۔ آج بھی جب شبنم کے قطرے پھولوں پر چمکتے ہیں تو بچے کہتے ہیں، دیکھو گل رخ کا تاج پھر چمک رہا ہے۔